السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ نے ہم تمام کو یہ توفیق عنایت بخشی کہ الحمدللہ دین کی چند باتیں سن رہے اور سنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات سننے اور سنانے اور کہنے کی توفیق دے، حق بات قبول کرنے کی توفیق دے، باطل پر اڑ جانے سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے، آمین۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اور مرسلین پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، صلوات ربی و سلامہ علیہ وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ حضرات، خطبہ مسنہ کے بعد سورہ یونس کی آیت نمبر 62 سے لے کر 64 تک آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی۔ ابتدائی دو آیتوں میں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے 62 اور 63، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ، لوگو غور سے سنو، ان یقیناً اولیاء اللہ، اللہ کے کچھ اولیاء ہیں، لا خوف علیہم، جن پر کوئی خوف نہیں ہوتا، ولا هم يحزنون، اور نہ ہی وہ لوگ غم زدہ ہوتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ان اولیاء کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا الذین آمنوا، اولیاء وہ ہے جو ایمان لے کر آئے، وکانوا یتقون، اور تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرتے رہیں۔ حضرات، اللہ تعالیٰ کے اولیاء یعنی اولیاء اللہ کے تعلق سے لوگوں میں چند غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ آئیے ہم آج کے درس میں اس بات کا جائزہ لیں کہ اولیاء کے معنی کیا ہیں، اور قرآن مجید میں، شریعت اسلامیہ میں اولیاء کس کس معنی کے لیے استعمال ہوا، کس کو کہا گیا، اور اولیاء اللہ جو ہے ان کے اوصاف کیا ہے، کون ہے اولیاء اللہ، اور پھر ان اولیاء اللہ کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہونا چاہیے، ان کے بابت ہمارا عقیدہ، ہماری سوچ اور ہمارا تعامل، ہمارا معاملہ اور ہمارا سلوک کیا ہونا چاہیے، ان باتوں کا انشاءاللہ جائزہ لیں گے۔ حضرات، اولیاء عربی زبان کے ایک لفظ ہے جو کہ جمع ہے، یعنی پلورل ہے، جس کے واحد سنگولر ہے ولی۔ ولی سنگولر واحد ہے، اس کی جمع ہے اولیاء، جس کے معنی ہوتے ہیں قریب ہونا، دوست ہونا، محبت کرنا، مدد کرنا وغیرہ وغیرہ۔ تو اولیاء کے معنی یہ ہوں گے دوست، قریبی کوئی رشتہ دار، محبت کرنے والا، مدد کرنے والا، اور اسی طرح سے کارساز دوسرے وغیرہ معنی کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کریں تو یہ اولیاء 3 معنوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ 3 طرح کے لوگوں کو یا 3 اشیاء پر، 3 چیزوں پر لفظ اولیاء کا اطلاق ہوا ہے، 3 کے لیے کہا گیا ہے۔ پہلی چیز یعنی پہلا
جس کے لیے اولیاء کا لفظ، ولی کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ خود رب کائنات ہے۔ اللہ کے لیے خود ولی کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اولیاء اور اسی طرح سے نیک لوگ، مومنین، انبیاء، صلحاء کے ولی ہیں۔ ایک لفظ میں مومن اور متقی لوگوں کے ولی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ البقرہ آیت نمبر 257، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ولی ہے، اللہ ولی، لفظ ولی آ گیا دیکھیے، اللہ تعالیٰ ولی الذین، ان لوگوں کے ولی ہیں، آمنو، جو لوگ ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ کے ولی ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے لیے لفظ ولی کا استعمال ہوا، دیکھیے اللہ یہ کرتا، یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو تاریکیوں سے نکال کے نور توحید کی طرف، روشنی کی طرف نکال کے لاتا ہے۔ یہ پہلا ہے، اللہ کے لیے استعمال ہوا۔ دوسرا طاغوت، طاغوت کے لیے لفظ ولی استعمال ہوا ہے، اور طاغوت اب جانتے ہیں شیطان کو کہا جاتا ہے۔ طاغوت علماء کرام نے 5 چیزوں کے بارے میں کہا کہ وہ طاغوت ہے، اور طاغوت سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ ہر نبی نے آ کر سب سے پہلا پیغام ہی دیا کہ لوگوں طاغوت سے بچو، سورۃ النحل آیت نمبر 36۔ ہر نبی نے آ کر کہا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اللہ نے کہا کہ ہر امت میں ہم نے ایک رسول کو بھیجا۔ رسول نے آ کر سب سے پہلا پیغام یہ دیا اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرنا، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے بچنا۔ اور طاغوت میں نے گاہے بگاہے درس میں بتا دیا کہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی پرستش کرنا، شیطان کو اپنا رب بنا لینا، اسی طرح سے انسانوں میں سے کسی کو عالم الغیب سمجھنا۔ یاد رکھو، انسانوں میں سے کسی کو غیب کا علم جاننے والا سمجھنا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، نبی ہو، ولی ہو، صلحاء ہو، انبیاء ہو، اور اسی طرح سے پیر ولی بزرگ ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کے علاوہ جو بھی ہو، کسی کو عالم الغیب سمجھنا یہ بھی طاغوت ہے۔ اسی طرح سے وہ آدمی جو اپنی عبادت کی طرف دوسروں کو بلائے، اپنی عبادت کی طرف دوسروں کو بلائے کہ میرا سجدہ کرو، میرا رکوع کرو، میرے سامنے منت و سماجت کرو، میرے سامنے نظر و نیاز کرو، میرے طواف کیا کرو، میرے پاس آ کر عبادت کی نیت سے بیٹھ جاؤ، مجھ سے فریاد کرو اور مجھ کو مشکل کشائی، حاجت روائی تصور کرو، اولاد مجھ سے مانگو، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ عبادت کے جو اقسام اللہ کے حق ہیں، اللہ کے جو حق ہیں ان میں سے کوئی ایک حق کسی کو دیا جائے، وہ بھی طاغوت ہے۔ اسی طرح سے کوئی آدمی کسی اور کو کسی اور کی عبادت کی طرف بلائے، میں اپنی عبادت نہیں بلکہ کسی اور کی عبادت کی طرف آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیے حضرت فلاں جگہ جا کر مانگیں گے، وہ بابا دینے والا ہے، ان کے پاس جا کر اولاد مانگیں گے، وہ نوازنے والا ہے۔ کوئی بندہ کسی غیر اللہ کی طرف کسی کو دعوت دے، غیر اللہ کی عبادت کی طرف بلائے، وہ بھی طاغوت ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات کو فیصل مانے، حکم مانے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات کو سمجھے کہ ہر بات پر غالب ہے، یہ تو یہ بھی طاغوت میں شامل ہے۔ تو طاغوت کو بھی ولی کہا گیا۔ دیکھیے شیطان ہے طاغوت، اللہ کے علاوہ ہر وہ چیز جس کی عبادت کی جائے یا جس کے مقام میں غلو کیا جائے، ان کی شان میں حد سے زیادہ اونچا کر کے غلو کیا جائے، یہ طاغوت ہے، اس کو بھی ولی کہا گیا، اس کو بھی ولی کہا گیا ہے۔ یاد رکھو، کہا اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 میں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ولی ہیں جو ایمان والے، اللہ تعالیٰ ان کو تاریکیوں سے نکال کے روشنی کی طرف لاتا ہے۔ اور اس کے بعد کہا والذین کفروا، وہ لوگ جو کفر کیے، کافروں اور مشرکوں کے، کہا کہ اولیاءہم، ان کے اولیاء، لفظ اولیاء استعمال ہوا، دیکھیے اولیاءہم، ان کے اولیاء کون ہیں؟ الطاغوت، کافروں کے اولیاء ہے طاغوت۔ یہ کیا کرتا ہے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور یہ لوگ یعنی یہ طاغوت، یہ شیطان اور شیطان کے چیلے چنڈے، یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان اپنے دوستوں کو اور اپنے سازگاروں کو، اپنے ساتھیوں کو، جن کو انہوں نے دوست بنا لیا، ولی بنا لیا، ان کو
توحید کی روشنی سے نکال کے تاریکیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ جن کے دوست ہیں وہ تاریکیوں سے نکال کے روشنی کی طرف، ہدایت کی طرف، توحید کی طرف لے کر آتا ہے۔ اور وہ لوگ جو کافر ہیں، مشرک ہیں، ایسوں کے ولی شیطان ہیں، شیطان ان کو نور توحید سے نکال کے شرک کی طرف لے کر جاتا ہے، تاریکیوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ حضرات، ایک نقطے کی بات یہاں پر یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے صرف یہی نہیں، ہر جگہ پر جہاں پر تاریکیوں کا تذکرہ کیا وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جمع استعمال کیا، پلورل استعمال کیا، اور جہاں پر نور کا تذکرہ کیا ہر جگہ پر اس طرح کی آیتوں میں اللہ نے سنگولر، واحد استعمال کیا۔ کیا معلوم ہوا؟ توحید اور توحید کا راستہ، توحید کا طریقہ، توحید کی روشنی، اللہ کا راستہ، اللہ کا طریقہ، حق چیز ایک ہی ہے، ہمیشہ ایک ہے، وہ بدلتی نہیں ہے، کبھی بدلتی نہیں کہ رمضان میں اور ہو، غیر رمضان میں کچھ اور ہو جائے، نہیں بدلتی ہے۔ اب دیکھیے، رمضان ختم ہوتے ہی فجر کی اذان کب ہوتی ہے؟ رمضان سے پہلے، بہت پہلے اذان ہو جاتی ہے، اور ابھی ٹائم باقی ہے، پھر بھی اذان ہوگی ہمارے سے پہلے۔ اور ہماری مسجد میں آپ دیکھ لیجئے گا، رمضان سے ایک دن پہلے فجر کی جس وقت میں اذان ہوتی ہے، اور اسی طرح سے اذان اور جماعت کے درمیان جتنا وقفہ رہتا ہے، رمضان کے درمیان بھی، رمضان ختم ہونے کے بعد بھی، سال بھر بھی وہی طریقہ چلتے رہتا ہے۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ رمضان سے ایک دن پہلے اذان ہمارے سے آدھا گھنٹہ بعد، اور رمضان شروع ہو جائے تو ہمارے سے آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ، 10 منٹ، 5 منٹ پہلے۔ حق بدلتا نہیں، حق ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے۔ عید ہوتے ہی پھر اپنی اصلیت پر لوٹ کر آئے۔ عید سے پہلے دن تک آپ دیکھیں گے کہ اذان ہمارے سے 10 منٹ پہلے، اور عید ہوتے ہی ہمارے سے آدھا گھنٹہ بعد۔ حق بات کو اپناؤ، جو حق ہے ہمیشہ حق رہتا ہے، حق کبھی بدلتا نہیں ہے۔ حق کا معیار یہی ہے کہ وہ ایک ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے، حق کے لیے، توحید کے لیے ایک واحد کا صیغہ استعمال کیا، اور تاریکیوں کے بارے میں کہا کہ جمع، پلورل استعمال کیا ہے۔ تاریکیاں بے شمار ہیں، بدعت اور خرافات بے شمار ہیں، یہ بدلتی رہتی ہے۔ بدعت کا طریقہ آپ دیکھیے، شرک کا طریقہ یہاں والے الگ کرتے ہیں تو وہاں والے الگ کرتے ہیں، یہاں ایک طریقہ تو وہاں نہیں ہے، وہاں ایک طریقہ تو یہاں ہے نہیں، الگ الگ ہوا کرتا ہے۔ یاد رکھے، جو توحید ہے، صحیح طریقہ، سنت رسول کا طریقہ، وہ ایک ہے، ایک ہی رہے گا، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ دنیا کے کونے کونے میں، چپے چپے میں چلے جائیے، ہر جگہ پر وہی طریقہ رائج رہے گا۔ لیکن اب بدعت و خرافات، شرک و بربریت کو دیکھ لیجئے، ہر جگہ پر الگ الگ ہے، یہاں کچھ الگ کرتے تو وہاں الگ کرتے ہیں، یہاں والے الگ طریقہ تو وہاں والے الگ طریقہ، الگ الگ لوگوں نے اپنا لیا ہے۔ اب دیکھیے کتنی باتیں ایسی ہے۔ روزے کی نیت کے بارے میں لے لیجئے، روزے کی نیت کے تعلق سے اس سے پہلے الگ طریقے سے نیت کیا کرتے تھے، جملہ بنا لیے، زبانی نیت کرنے کے بارے میں کوئی روایت نہیں ہے، اور جو دعا بنا لی گئی اس سلسلے میں بے بنیاد ہے، کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، بنایا گیا، اور وہ بھی غلط۔ کہ آپ کل کے غدن کے معنی کل ہیں، روزہ آپ کا کل کا ہے، روزہ آج کا، نیت کل کی آپ کی، میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، تو گویا کہ نیت کیا ہے؟ کل کی، روزہ آج کا۔ آخری دن کا مسئلہ پیچیدہ ہو جائے گا۔ آخری دن آپ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ تیرے واسطے میں کل کا روزہ رکھ رہا ہوں، اور عید بھی منا رہے ہیں، خوب کھا بھی رہے ہیں، اور پہلے دن کا روزہ تو ہوا نہیں، کیونکہ پہلے دن تو آپ سو رہے تھے، فجر میں جاگے نہیں، اور اسی طرح سے دیر سے آپ نے اذان دی، جب تک سحری کا وقت نکل گیا تھا آپ نے نیت ہی نہیں کی، کیونکہ آپ نے نیت کی غدن، ابھی صوم غدن، اسوم غدن لکا، تو غدن کے معنی کل ہوتا ہے۔ عربی ڈکشنری ریفر کیجئے، دیکھیے کہ غدن کے معنی آج نہیں ہے، اور آپ جو نیت کر رہے ہیں آج کے لیے، لیکن لفظ کہہ رہا کہ کل ہے، یہ پتا چلا کہ الگ الگ ہے، اور حالات کے اعتبار سے بدل جاتا ہے۔ آج سے بہت سالوں پہلے
ممبر کے اوپر نیچے خطبہ نہیں ہوا کرتا تھا، ایک ہی عربی میں خطبہ، اس کے بعد ہلا بہانا۔ اب دیکھو نیچے اوپر دونوں جگہ کسی بھی روایت سے ثابت نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں بدعت میں داخل ہیں کہ اللہ کے رسول سے جو بھی ثابت نہ ہو آپ اس طرح کے طریقہ ایجاد کر لیں تو ظاہر سی بات ہے یہ غلط ہے، اور یہ طریقہ بھی الگ الگ ہوتا ہے، کسی جگہ پر کھڑے ہو کر دے، کسی جگہ پر بیٹھ کر دے، کسی جگہ پر فلاں فلاں طریقے سے۔ عرض میں یہ کر رہا تھا کہ بدعت اور شرکیہ جو طریقے ہوتے ہیں وہ الگ الگ، اور توحید اور صحیح طریقہ کبھی بدلتا نہیں، ایک ہے، اسی لیے اللہ نے اس کے لیے لفظ واحد ایک استعمال کیا۔ حضرات اب تک ہم نے کیا معلوم کی ہے کہ لفظ ولی 3 لوگوں کے لیے استعمال ہوا ہے، اور 3 میں سے 2 کے لیے ہم نے پڑھ لیے کہ رب کائنات اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے، دوسرا ہے برعکس ایک دم کہ شیطان طاغوت کے لیے لفظ ولی کا استعمال ہوا ہے، اور پھر مومن اور متقی کو بھی ولی کہا گیا ہے۔ ہر مومن ہر متقی بندہ اللہ کے ولی ہے، یاد رکھیں، ہر مومن اور ہر متقی بندہ اللہ کے ولی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں، جیسے کہ شروع میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھ دی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یاد رکھے کہ یقینا اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور ان کے اوصاف کیا بیان ہوئے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ ایمان والے ہیں اور متقی اور پرہیزگار ہیں۔ چنانچہ ہر مومن ہر متقی اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، ان کے لیے بھی لفظ ولی استعمال ہوا ہے۔ حضرات اب آئیے ہم معلوم کرتے ہیں کہ یہ تینوں کے لیے جو ولی کا لفظ استعمال ہوا ہے، ظاہر سی بات ہے تینوں کے ایک ہی معنی میں استعمال نہیں ہو سکتا، الگ الگ معنی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اللہ کے ولی ہونے کا مطلب اللہ تعالیٰ مومنوں کے نیک لوگوں کے ولی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ولی ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کارساز ہیں، اللہ تعالیٰ حامی ہے، اللہ نگران ہے، اللہ تعالیٰ ناصر و مددگار ہے، اللہ آقا ہے، اللہ سرپرست ہے، اللہ نگرانی کرنے والا ہے۔ ان معنوں کے لیے اللہ تعالیٰ ولی ہے، اور اللہ کے لیے جو معنی ہے وہ غیر اللہ کے اندر نہیں ہے، یاد رکھیں، یہ بنیادی نقطہ یاد رکھیں کہ ولی کا معنی اللہ کے اندر جو ہے، کیونکہ اسماء اور صفات میں بھی توحید ہونا چاہیے، توحید اسماء و صفات ہم نے معلوم کی، یعنی وہ اوصاف وہ نام جو اللہ کے شایان نشان ہے، اللہ کے لیے ہے، اس طرح کے اوصاف کسی اور کو نہیں دینا، کسی اور کو نہیں دینا۔ اگر آپ نے وہ اوصاف کسی اور کو دے دیا تو توحید اسماء اور صفات میں آپ نے کسی اور کو شریک ٹھہرا دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اللہ تعالیٰ رحمان رحیم ہے، تو آپ کے اللہ جیسے رحم کرتا میں بھی کرتا ہوں، اللہ جیسے رحم کرنے والا فلاں بھی ہے، یہ صحیح ہے؟ بولیے نہیں نا؟ غلط ہے۔ یعنی اللہ کے جو اوصاف ہیں، اللہ تعالیٰ جیسے معاف کرتا ہے، اللہ جیسے نوازتا ہے، فلاں بھی نواز سکتا ہے۔ انسانوں میں سے بہت ساروں کا نام اس طرح کے رکھا جاتا ہے، لیکن ان کا مطلب یہ نہیں ہوا، جیسے کہ اللہ کے لیے رؤوف رحیم اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے، اور وہی لفظ نبی کے لیے بھی استعمال ہوا، نبی کے لیے رؤوف الرحیم کہا گیا کہ مومنین کے حق میں بڑے رحیم ہے، اور مسلمانوں کے لیے ان کے لیے کہا گیا بھی رحماء بینہم، آپس میں سب کے سب رحم کرنے والے ہیں۔ تو کیا اللہ جس طرح سے رحم کرتا ہے یہ لوگ بھی کرتے ہیں؟ نہیں، اللہ کے شان ہے، اسماء اور صفات میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ بنیادی نقطہ اس کو یاد رکھیں کہ ولی کا مطلب اللہ کے لیے جو لفظ ہے، اللہ کے لیے جو معنی استعمال ہوتا ہے وہ غیر اللہ کے لیے نہیں۔ اللہ کے معنی ہے نگہبان، اور اسی طرح سے حامی، نگرانی کرنے والے، ناصر و مددگار، کارساز و آقا، سرپرست، اس معنی کے لیے اللہ تعالیٰ ولی ہے، اور یہ معنی کسی غیر اللہ کو دینا نہیں۔ شیطان کے ولی ہونے کا، طاغوت کے ولی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کافروں کے دوست ہیں، اور جس طرح سے اپنا دوست کسی کو بھلائی یا برائی کا حکم دیتا ہے، وہ جس طرف جاتا دوست بھی اسی کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ شیطان کے بارے میں کہا کہ یہ برائیوں کا دوست ہے، برائیوں کا دوست ہے، برے اور برائیوں کا دوست ہے، ہمیشہ برائی کا حکم دیتے رہتا ہے۔ اور مومن بندوں کے اللہ کے ولی ہونے کا مطلب یہ ہوا،
اور مومنوں کے آپس میں بھی کہا گیا کہ مومن آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہے، مومن آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں، کہ بعضکم لبعض، کہ تم میں سے ایک دوسرے کے ولی ہیں، مومنوں کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے۔ حضرات، مومن یعنی بندوں میں سے، انسانوں میں سے کسی کے لیے اگر لفظ ولی کہا جائے، کسی کے لیے لفظ ولی کہا جائے، اللہ کے اولیاء، اولیاء اللہ، اسی طرح سے مومن آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہے، اور کافروں کے لیے کہا گیا وہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہے، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور اللہ کے ولی ہونے کا، اللہ کے یعنی انسان میں سے بندوں کا اللہ کے ولی ہونے کا مطلب، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ولی ہونے کا مطلب میں نے بتا دیا کہ اللہ مومنوں کے ولی ہیں، یعنی کارساز، نگہبان، نگران ہے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ اور بندوں میں سے بندوں کا اللہ کے ولی ہونے کا مطلب یہی ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ کیا تو اس کا معنی یہ ہو جائے گا کہ آپ نے اللہ کے اوصاف میں بندوں کو شامل کر دیا کہ بندہ جس طرح ولی کا مطلب اللہ کے ہوا، نگران، تو کیا بندہ اللہ کے نگران ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا بندہ اللہ کے اولیاء، کیا اللہ کے مددگار اور حامی ہے؟ نعوذ باللہ نہیں۔ کیا وہ لوگ اللہ کی الوہیت میں شامل ہیں؟ نہیں۔ کیا وہ لوگ اللہ کے سرپرست ہیں؟ نہیں۔ کیا وہ لوگ اللہ کے آقا ہیں؟ نہیں۔ کیا وہ لوگ اللہ کے کارساز ہیں؟ نہیں۔ پتہ چلا کیا نہیں؟ یعنی اللہ کے لیے ولی کا لفظ جو معنی میں ہے وہ بندوں کے لیے نہیں ہے، بندوں کے لیے نہیں ہے، اس بات کو یاد رکھیں، ہم وہی گڑبڑ کرتے ہیں۔ کیا اولیاء اللہ یعنی اللہ کے لیے جو معنی میں استعمال ہوا، کارساز، نگہبان، حامی، مددگار، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ویسا ہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ اللہ کے دوست ہیں، یہ جو بھی کہتے ہیں اللہ کے لیے کرنا ضروری ہے، اللہ کسی کا پابند نہیں ہے۔ ابھی آپ نے کل ہی معلوم کیا کہ بڑے بڑے انبیاء اپنے والدین کو بچا نہیں پائے، اپنے لخت جگر کو بچا نہیں پائے۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو، ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اپنے چچا کو اور اپنے والدین کو۔ اسی طرح سے بار بار انہوں نے بخاری کی روایت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اپنے خاندان کے لوگوں کو بلا کر کہا کہ دیکھو دنیا میں جو کچھ کرنا ہے کر لو، آخرت میں اللہ کے مقابلے میں، کیا کہا؟ اللہ کے مقابلے میں تمہارا کچھ کام نہیں آ سکتا، اگر اللہ اجازت دے تو ہی۔ یا نبی اللہ کی اجازت کے بغیر کام نہیں آ پا رہے ہیں۔ اور آج کے ولی، بزرگ اور پیر، سب کچھ مرشد، یہ لوگ اللہ سے جو چاہے منوا لے، اللہ کبھی پسل کے گر جائے تو یہ ہاتھ پکڑ لے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح کی باتیں، اس طرح کے تصور ان کے پاس پایا جاتا ہے۔ حضرات آئیے اب ہم یہ معلوم کرتے ہیں کہ ولی کا مطلب ہر ایک کے لیے الگ الگ ہے، اس کی دلیل میں آپ کو دیتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 107 میں فرمایا، الم تعلم، کیا تم لوگ نہیں جانتے، ان اللہ، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ، لہ ملک السماوات والارض، اس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، ملکیت ہے، ملوکت ہے، وما لکم من دون اللہ من ولی، اور اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی ولی نہیں، اللہ کے علاوہ ولا نصیر، اور نہ تمہارا کوئی مددگار ہے۔ معلوم ہوا اللہ کے معنی میں جو ولی استعمال ہوا ہے وہ بندوں میں سے اس معنی میں تمہارا کوئی ولی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ اولیاء اور مومن آپس میں ولی ہے، جیسے کہ سورۃ توبہ آیت نمبر 71 میں اللہ نے فرمایا، المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورت بعض میں آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ مومن کے لیے استعمال ہوا کہ مومن تمہارے لیے ولی ہے، مومن نے میرے ولی ہے۔ اللہ کہہ رہا کہ تمہارے لیے کوئی ولی نہیں ہے۔ دونوں باتوں میں معلوم کیا ہو رہا؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مومن بندہ جو ہمارے لیے ولی ہے اس معنی میں اللہ نہیں ہے، اور اللہ جس معنی کے لیے ہے اس معنی میں یہ بندہ نہیں ہے۔ دونوں کے معنی الگ الگ ہے، دونوں کے معنی الگ الگ ہیں۔ مومن بندہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، میل محبت سے رہتے ہیں، اور اللہ کے ولی ہونے کا مطلب کارساز، نگہبان ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح سے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انما ولیکم اللہ ورسولہ، یقیناً تمہارے ولی اللہ ہے، ورسولہ، اور اللہ کے رسول ہیں، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے۔ رسول کے لیے بھی ولی کہا گیا، ایمان والوں کے لیے بھی کہا گیا، اللہ کے لیے بھی کہا گیا، یعنی صحیح معنی میں جو ولی، دوست، کارساز اور نگہبان، یہ جو معنی میں استعمال ہوا اللہ کے لیے، مومن کے لیے الگ اور رسول کے لیے الگ، لیکن ہر ایک
کا معنی اللہ کے اندر پایا جاتا ہے، لیکن بندوں کے اندر اللہ کے اندر جتنے معنی ہو وہ نہیں ہے۔ حضرات آئیے اب ہم یہ معلوم کرتے ہیں کہ ولی اولیاء کے اوصاف کیا ہیں، وہ کون ہے، یہ بات معلوم کر کے تاکہ پہچان ہو جائے کہ اولیاء اللہ کون ہے اور ان کے ساتھ ہمیں کیا سلوک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مذکور آیت میں شروع میں نے ابتدا میں جو آیت پڑھی تھی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 62 اور 63 ہے، جس میں یہ کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا يحزنون۔ یہ پہلا وصف ہے کہ ان پر نہ خوف ہوتا ہے نہ ہی وہ لوگ غم زدہ ہوتے ہیں، نہ خوف نہ غم زدہ، یہ ان کی پہلی صفت ہے۔ علماء نے یہ بیان کیا، مفسرین نے صحیح تفسیر آپ دیکھیں گے تو یہ بیان کیا کہ ان کو خوف نہیں ہوتا، یعنی آنے والے مراحل کا خوف نہیں ہے، آنے والے مراحل کا یعنی آخرت اور قیامت کے حوالہ نہ کیا، ان چیزوں کا خوف ان کو نہیں ہوتا ہے، اور حزن یعنی جو چھوڑ کے جا رہے ہیں اس کا غم ان کو نہیں ہوتا ہے، دنیا چھوڑنے کا غم نہیں اور آخرت کو فیس کرنے کا ڈر نہیں۔ اس کی مزید وضاحت اس آیت سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، اللہ کو رب ماننا یہ پہلی شرط ہے، آمنو ایمان لائے پہلی شرط یہ عقیدہ اور ایمان صحیح ہو، ثم استقاموا پھر اللہ کو رب ماننے کے بعد اس پر ڈٹ گئے جم گئے، کسی بھی صورت میں اللہ کو رب ماننے کے اس عقیدے میں تزلزل نہیں آیا، اللہ کو ہم نے رب مانا، اولاد مانگنے کے لیے کسی اور کے پاس چلے گئے، استقامت نہیں ہوئی، اللہ کو ہم نے رب مانا، مشکل کشائی کے لیے کسی اور کو پکارا، حاجت روائی کے لیے کسی اور کو سمجھا، تو ظاہر سی بات ہم نے اللہ کو رب تو مانا لیکن اس پر ڈٹ نہیں گئے، استقامت نہیں ہے۔ ثم استقاموا جو لوگ یہ کریں کیا ہوگا، تتنزل علیہم الملائکہ فرشتے ان پر نازل ہوں گے اور کہیں گے اللہ تخافوا دنیا چھوڑ کے جانے کا تم کو خوف نہیں ہونا چاہیے، ولا تحزنوا اور تم کو غم نہیں ہونا چاہیے، اور آخرت کا خوف نہیں، دنیا چھوڑنے کا غم نہیں، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون اور اس جنت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، اور اس کے لیے بے شمار واقعات موجود ہے۔ فرعون کی بیوی آسیہ کو فرعون بہت تکلیف دیتا تھا، لیکن وہ اللہ کی خاطر دیکھیے ایمان لانے کے بعد کس طرح سے استقامت، اللہ کے خاطر ہر طرح کی قربانی یہاں تک کہ جان کی بازی لگا دیے، لیکن ایمان میں اور اسی طرح توحید میں کسی طرح کا کوئی جنبش نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو یہاں تو تمہاری جان گئی لیکن اللہ کے پاس جنت کے حقدار تم ہو گئے، جنت میں تمہارے لیے ٹھکانہ ہے، ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے۔ اور اس سے کتنے واقعات انبیاء صلحاء کے، اصحاب اخدود، صحابہ اکرام میں سے کتنے صحابہ اکرام سولی پر چڑھ جانا گوارا کیے لیکن ان کے دلوں میں ذرا برابر دنیا چھوڑنے کا خوف، ڈر اور آخرت کو فیس کرنے کا خوف نہیں ہوا۔ یہ پہلا وصف ہے۔ لیکن آج کل کا اولیاء کو دیکھ لیجئے کتنی طرح کی پریشانیاں اور کتنی بیماریوں میں مبتلا ہے، لوگ جن کو مسیحا سمجھتے ہیں وفات کے وقت دیکھا گیا ان کو یہ بیماری وہ بیماری وہ بیماری، یہ پریشانی وہ پریشانی، ان کو دنیا چھوڑنے کا غم ہے، اور ہمارے بعد فلاں فلاں ہمارے اقارب رشتہ دار کیا کھائیں گے، ہمارا جان نشین کون ہوگا، خلیفہ کون بنے گا، سجادہ نشینی کے بارے میں اختلاف، خلافت کے بارے میں اختلاف، خلیفہ یہ بنے یا وہ بنے، یہ ہوگا یہاں کے متولی یہ وہ ہوگا۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اور اللہ کے نیک بندوں کو بھی اس طرح کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ حضرات اولیاء کا دوسرا وصف ہے اولیاء اللہ کے کہ الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی جن کا عقیدہ صحیح ہو، ایمانیات سب کو داخل کر دیا گیا، جس کا ایمان اور عقیدہ صحیح ہو۔ اسی لیے میں نے اب تک ایمانیات اور عقائد کے تعلق سے درس دیے، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء اور صفات میں کسی طرح کا شرک نہیں کرنا، لیکن آج ہم نے جن کو اولیاء بنا لیا ہے، آج جن کو ہم نے اولیاء بنا لیا ہے ان کا عقیدہ صحیح ہے، پوچھو وہ لوگ وحدت الوجود کے قائل ہیں، اللہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ ہر جگہ ناظر تو لیکن حاضر
نہیں ہے، اللہ ہر جگہ پریزنٹ نہیں ہے۔ اسی طرح کے کتنے عقائد لوگ رکھتے ہیں، اپنی عبادت کرواتے ہیں، اپنے سامنے طواف کرواتے ہیں، اور اسی طرح سے قبروں کی عبادت و بندگی کرواتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے دعا کی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ تعالیٰ تو میری قبر کو وثن نہ بنا جس کی عبادت کی جائے۔ معلوم ہوا کہ جن کا عقیدہ غلط ہے، جن کا ایمان صحیح نہیں ہے، اور ایمان کا مطلب یہ نہیں ان کا ایمان ڈائریکٹ اللہ سے ہے یا نبی کا نہیں ہے، نبی نے وضاحت کی، ہم ایمان لائے، ہر نبی کو پوری طرح سے ایمان کی وضاحت کرنا پڑتا ہے اور ان کو عقیدہ صحیح کرنا پڑتا ہے۔ اللہ نے کہا اگر ایمان، یہ انبیاء بھی اگر شرک کرتے ان کے بھی اعمال برباد ہو جاتے، اور یہاں پر پوری طرح کے شرک کریں لیکن کچھ بھی نہیں۔ اللہ اس کے رسول نے میوزک کو حرام قرار دیا، ان کے یہاں پر میوزک ہو اور ان کے بابا حضرت جو ہے ڈانس بھی کرے، اچھل اچھل کر کودے، بوڑھے ہو جائے، پھر بھی اس کے باوجود جسم میں نہ کپڑا ہے، نہ لباس ہے، نہ صحیح ڈھنگ کے مومن نظر آئے، نہ چہرہ اس طرح کے ہیں، ان کو انہوں نے بنا لیا کہ ولی ہے۔ ولی کے لیے ضروری ہے ایمان صحیح ہو، عقیدہ صحیح ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اولیاء کے اوصاف کیا ہیں، تو ابن عباس تفسیر تبری میں اس کو بیان کیا امام تبری نے کہ الا ان اولیاء اللہ، اسی کے تفسیر میں صحیح تفسیر پڑھو، منمانی تفسیر نہیں کرنا، سلف صالحین صحابہ کی تفسیر دیکھو۔ ابن عباس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا یہ کون ہے ولی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جن کو دیکھ کر اللہ یاد آئے، جن کو دیکھ کر اللہ یاد آئے ان کو کہا جاتا ہے ولی، وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ گویا کہ اولیاء اللہ۔ لیکن جو غلط عقیدہ رکھنے والے ہیں، سلف صالحین کے خلاف عقیدہ رکھنے والے ہیں، وہ اولیاء اللہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ ان کا تیسرا اور آخری وصف ہے کانوا یتقون، یہ لوگ تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرتے تھے۔ تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی کس کو کہا جاتا ہے؟ تقوی کی بہت ہی سمپل تعریف یہ ہے اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا ان پر عمل کرنا، اور جن باتوں سے روکا ان سے رک جانا، یہی تقوی ہے، یہی تقوی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی بن کعب سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے، ان کی تعریف دیکھیے۔ صحابہ تقوی کس کو سمجھتے تھے؟ دیکھیے انہوں نے کہا کہ تم کسی خاردار راستے میں چلے ہو، ایسا راستہ جس کے ہر طرف کانٹے ہی کانٹے ہو، سامنے پیچھے دائیں بائیں، کیسے چلو گے؟ کہا کہ اپنے ازار کو اچھی طرح سے سمیٹ لوں گا تاکہ میرے ازار میں کانٹا نہ چبھ جائے۔ اس کو کہا جاتا تقوی۔ تقوی اس کو نہیں۔ متقی کون ہے؟ بڑے جبہ قبہ لگا لیں، خانقاہوں میں اور مزاروں میں بیٹھ جائیں، کونے میں بیٹھ جائیں، درخت کے نیچے بیٹھ جائیں، ایک جگہ پر بیٹھ جائیں، من کا ٹھیلتے رہیں، یاہو کا نعرہ لگائیں، فلا فلا کے غلط طریقے اذکار کرتے رہیں، آپ نے سمجھا یہ متقی ہے، یہ پرہیزگار ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا، صحابہ نے کیا، یہ صحابہ کا طریقہ نہیں، اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں، بدعت و خرافات ہے۔ کیا تم نے اس کو متقی کہا؟ صحابہ میں سے 3 آدمی نے آیا، 3 آدمی آنے کے بعد اللہ کے رسول کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کی عبادت کا طریقہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا 3 لوگوں نے اپنی عبادت کو اللہ کے رسول کی عبادت کے مقابلے میں کم سمجھا، بخاری کی روایت ہے۔ اس کے بعد ایک نے کہا کہ آج سے میں روزہ رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا، دوسرے نے کہا آج سے میں ارادہ کرتا ہوں ہمیشہ نماز پڑھوں گا، ایک نے کہا کہ آج سے میں ارادہ کرتا ہوں عورتوں سے شادی نہیں، الگ تھلگ اپنی زندگی کو آف کر دوں گا۔ اللہ کے رسول کو پتا چلا تو کہا تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا اللہ سے میں، لیکن میں عورتوں سے شادی بھی کیا اور دنیا میں رہتا بھی ہوں، اور میں نے اللہ کے لیے عبادت و بندگی بھی کی، رات میں جا کر عبادت کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، روزہ رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، یہ میرا طریقہ ہے، جو میرے طریقے سے ہٹ جائے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ بتاؤ کہ تمہارا طریقہ رسول کا طریقہ ہے؟ آپ نے تو یہ کہا کوئی قبر پر بیٹھ جائے، اس سے تو یہ بہتر ہے کہ آگ پر بیٹھ جائیں، وہاں پر اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جانا، عبادت کی نیت سے بیٹھ جانا شرک ہے، یہ صلاح کا طریقہ نہیں، انبیاء کا طریقہ نہیں، نیک لوگوں کا طریقہ نہیں ہے۔ ایسے لوگ کہاں سے ولی ہو سکتے ہیں؟ یہ طریقہ نہیں ہے، یاد رکھو۔ سب سے پہلے کہا کہ دنیا میں رہو، سب کچھ کرو، کونے میں بیٹھ جا کر متقی پرہیزگار نہیں۔ تقوی اور کس کو کہا جاتا ہے؟ ولی انسان کیسے بنتا ہے؟ بخاری کی روایت ہے جس روایت کو لے کر یہ لوگ بہت زیادہ شور ہنگامہ مچاتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت نمبر 6502 ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کہا، حدیث قدسی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے چند ولی ہیں، نیک بندے ہیں، جو ان سے دشمنی کرے گا میں ان سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ صحیح حدیث، بخاری کی حدیث ہے، میں ان سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ دشمنی کون کرتا ہے بھائی؟ ولی جو ہے حقیقی معنی میں دشمنی کوئی نہیں کرتا ہے، لیکن ان کی عبادت بھی نہیں۔ اللہ نے یہ کہا، یہ نہیں کہا کہ میرے ولی ہیں ان کی عبادت کرو، ان کو پکارو تو مجھے پکارو گے، ان سے مانگو گے تو میں دوں گا، ایسا نہیں۔
बल्कि उनके एक बंदे हैं और जो उनसे दुश्मनी करेगा मैं उनसे जंग का ऐलान करता हूं। लेकिन जरा आगे तो बोलो, आगे तो बोलो कि वो वली कौन है। अल्लाह ने क्या कहा, क्या औलिया कैसे बनते हैं? अल्लाह ने कहा कि मेरे वली वो होते हैं जो सबसे पहले फराइज का एहतमाम करते हैं। फर्ज नमाज और फराइज का एहतमाम, अल्लाह ने 5 वक्त की नमाज का हुक्म दिया। जाओ इनके पीरों से वलियों से पूछो, एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते हैं। रोजे का हुक्म दिया, रमजान के रोजे नहीं रखते हैं। और ऐसे जो औलिया परस्त है ना, उनका भी यही हाल होता है। देखिए आजू बाजू में कितने मिलेंगे आपको, कितने मिलेंगे रमजान में सिगरेट फूंकते नजर आएंगे, अच्छे अट्टे गिट्टे, अजान चलती होगी या दुकान में गाने भी बजते होंगे, अजान का वक्त हो जाएगा, कारोबार में मसरूफ भी होंगे, फिर भी वो वली के मानने वाले और हम लोग गलत। वली के मानने वाले एकदम पक्के सच्चे मोमिन वाहिद और नमाज पढ़े रोजा रखे, तो ये सब भी लोग गलत है, फिर भी गलत है। कहा कि वली वो होते हैं जो सबसे पहले फराइज का एहतमाम करने वाले होते हैं। फराइज का एहतमाम, तब जाकर वली बनोगे। वली का वस्फ यही है और तकवा उसी को कहा जाता है। अल्लाह ने जिन बातों का हुक्म दिया उन बातों पर अमल करे, जिनसे रोका उनसे रुक जाए। अल्लाह ने शिर्क से रोका, अल्लाह की इबादत करने का हुक्म दिया, तुम ना इबादत कर रहे हो ना शिर्क से रुक रहे हो, फिर भी ये वली। फिर कहा कि देखो औलियाउल्लाह वो होते हैं फराइज के बाद फिर नवाफिल के कसरत से एहतमाम करते हैं। फराइज तो करते ही करते, एक फर्ज छूटता नहीं है, लेकिन नवाफिल के भी काफी एहतमाम। अगर उनसे कहा जाए तो कहते हैं ये लोग बहुत पहुंचे हुए सरकार है, इनको इबादत की जरूरत नहीं है। अल्लाह के रसूल से बढ़ गए क्या? अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त तक अल्लाह की इबादत करते रहे और इतनी इबादत बंदगी पैर में वर्म आ जाता। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला ने पूछा तो कहा कि मैं शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? कितनी इबादत बंदगी की है। अंबिया को देख लीजिए कि मुसीबतों के वक्त उन्होंने किसको पुकारा। मुझे कल जहन में एक नुक्ता याद आया, कुरान का मुताला कर रहा था, खुलासा देख रहा था पारे का, याद आया कि अंबिया सूरह अंबिया में अल्लाह ताला ने बहुत सारे नबियों की दुआ जिक्र की है। अब देखिए इस्माइल अलैहिस्सलाम की भी दुआ है, उनके वालिद साहब कौन है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम, है नहीं? क्या वो वली नहीं थे? क्या उनकी वफात के बाद कभी भी इस्माइल अलैहिस्सलाम ने ज़करिया अलैहिस्सलाम का औलाद की जरूरत थी? इसी तरह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनसे पहले जो अंबिया गुजर गए, क्या इन्होंने उनकी कब्रों के पास जाकर पेशानी रगड़ी? क्या उनके पास जाकर उन्हें मांगा? नहीं ना। पता ये चला किसी नबी का सलफ सालीन का तरीका नहीं है। तो लोग पुकारते मुसीबतों के वक्त में यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में जाकर किसका वसीला लिए? कौन से नबी को पुकारे, कौन से वली को पुकारे? ये वली तो उस वक्त थे नहीं, लेकिन अंबिया थे। अंबिया तो सबसे बड़े वली होते हैं। हजरत औलिया के लिए ये बुनियादी शर्त है कि तक़वा और परहेज़गारी की जिंदगी इख्तियार करें और याद रखें कि वो लोग मोमिन हो, ये बुनियादी शर्त है, तो ही अल्लाह ताला के वली बन सकते हैं। और कहा कि जिनको देखकर अल्लाह याद आए, इनकी हालत तो देखो, अल्लाह की याद आए। एक मामूली एक सही माने में जो डिसेंट और मुहज़्ज़ब आदमी है वो नजर नहीं आते। आपने मुझे इतनी बड़ी छोड़ी, अल्लाह के रसूल ने कहा मुझ तराश हो, रसूल की मुखालफत, यानी रसूल की बातों पर अमल करो कि अल्लाह उसकी बात, रसूल ने जिन बातों का हुक्म दिया, जिनसे रोका रुक जाना, और जिनका हुक्म दिया अमल करना, ही तक़वे का मेयार है। उनकी हालत देखो, जबान से ऐसी बदबू आ रही है। अल्लाह ताला पाक है, पाकी को पसंद करता है। अल्लाह ताला खूबसूरती को पसंद करता है। ना इनके पास पाकी सफाई, ना सालों साल गुस्ल किए, बाल ऐसे बना दिए मोटे मोटे उसमें लट आ गए, मूछे जिंदगी में कभी ना तराशे, ऐसे खाए तो उसमें से टपके। क्या ऐसे लोग अल्लाह के वली, क्या इनको देखकर अल्लाह याद आ सकते हैं? नहीं, इनको पुकारना नहीं, ये ऐसे ही होते हैं। अल्लाह के रसूल ने देखो कितने साफ तरह से कहा कि मूछें कम करो और इसी तरह से पाक साफ रहा करो, बाल रखे तो तेल लगाकर उसको सवार के रखो, गाय मैं कभी कंघी कर लिया करो। ये अल्लाह के रसूल की तालीमात पढ़ो, मैं मुख्तसर वक्त बता नहीं सकता। गर्ज अल्लाह के रसूल ने जिन बातों का हुक्म दिया उन पर सख्ती से अमल करने वाले, फराइज का खुसूसी तौर पर अल्लाह ने हज का हुक्म दिया। पूछो ये लोग हज नहीं करते, लेकिन बाबा के दरगाह में 3 मरतबा हाजिरी दे तो हज का सवाब मिलेगा। कहां से तुमने ला लिया? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कब्र शरीफ मौजूद है, लेकिन सहाबा इकराम फिर भी हज करने जा रहे हैं और उनके कब्र में हाजिरी देना कोई जरूरी नहीं है, हज उनका हो जा रहा है। लेकिन ये इस तरह की बातें देखो, फराइज को छोड़कर लोगों ने इस तरह की बातें बना ली। नमाजों की पाबंदी नहीं,
روزوں صوم صلات کی پابندی نہیں، صدقہ تو خیرات بھی صحیح طریقے سے نہیں، اور اسی طرح سے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے بھی نہ نکلے، اللہ کے راستے میں قربانیاں بھی نہیں، اللہ کے راستے میں حج کرنے کی بھی نہ نکلے، اور پھر بھی وہ متقی اور پرہیزگار ہیں، پھر بھی وہ ولی ہے جن کو دیکھ کر اللہ یاد آنا چاہیے۔ نیک لوگ تو وہ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر جن پر فرشتے بھی اور اسی طرح سے جن پر اولیاء اور انبیاء بھی رشک کریں۔ اللہ تعالیٰ کے بعض نیک بندے ایسے بھی ہوتے ہیں۔ ویس القرنی کو دیکھ لیجئے، لوگ ان کو غلط صلات پیش کرتے ہیں، لیکن ان کی پوری حالت پڑھو تو معلوم ہوگا کتنے بہترین وہ ولی تھے، لیکن تھوڑا بہت اپنے مفاد کے لیے پیش کرتے ہو، باقی چھوڑ دیتے ہو۔ کیا انہوں نے کسی سے مانگا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان کی حکومت کہ کہہ دو میں لکھ دیتا ہوں وہاں کے گورنر کے لیے، تمہارا پورا خیال رکھے گا۔ کہا کہ مجھے ہم لوگوں کو دنیا ضرورت نہیں ہے، یا بابا کے پاس آؤ تو لے کر جانا پڑتا، زبانی اعتبار سے آؤ جھولی بھر کے جاؤ نہیں، جھولی خالی کرنا پڑتا ہے، خالی ہاتھ جاؤ تو نہیں ہوگا۔ یہ اپنے جہنم بھرنے کے ایک طریقہ ہے۔ لوگوں نے ایک فیکٹری کھول لی ہے، غلط طریقہ، وہاں پر کل سے اب نذرانہ بند کر دیجئے، سب فیکٹریاں بند ہو جائے گی۔ ہاں، اس لیے یہ سب غلط طریقے ایجاد کر لیے لوگوں نے۔ اور یاد رکھیں ولی کے لیے ہمارا کیا سلوک ہونا چاہیے۔ ولی ہیں اللہ کے نیک بندے ہوتے، ہر مومن متقی ولی ہے۔ آپ بھی متقی اور مومن ہیں، آپ بھی ولی ہیں۔ آپ کے پاس ایمان اور تقویٰ نہیں ہے، فرائض کی پابندی نہیں کرتے، ہم کہیں گے اللہ نے کہا تو ولی نہیں ہے، چاہے دنیا والے کچھ بھی کہیں تو ولی نہیں ہے۔ ان کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہونا چاہیے؟ یہی ہے کہ نیک بندے تھے، ان سے ساتھ ہماری محبت، لیکن عبادت نہیں۔ محبت الگ ہے، عزت الگ ہے، عبادت الگ ہے۔ عبادت صرف اللہ کا حق ہے، اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اولیاء کے محتاج نہیں ہے اور ان کے پابند نہیں ہے۔ یہ جو بھی کہے جو بھی کرے اللہ تعالیٰ کے لیے ماننا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ اسراء کی آیت نمبر 111 میں اس کی وضاحت کر دی، کہا کہ قل الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے تمام تعریف، اللہ لم یتخذ ولیًا، اللہ نے کسی کو ولی نہیں بنایا۔ یہاں دیکھ کیا کہہ رہا، اللہ نے ولی نہیں بنایا، کس معنی کر کے؟ تم جس معنی میں سمجھتے ہو، اللہ کسی کے محتاجی کی وجہ سے ولی نہیں بنایا، اللہ کسی کے پابند کی وجہ سے نہیں۔ کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اللہ کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور عاجزی اور کمزوری کی وجہ سے اللہ کے کوئی ولی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کبر تکبیرا، اللہ تعالیٰ سب پر نگہبان ہے، کسی کے پابند نہیں ہے۔ اللہ کے نیک بندے وہ نیکی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو چاہتا ہے، لیکن وہ اللہ کی الوہیت میں شامل نہیں، اللہ ان کے پابند نہیں ہے۔ ہمارا کام ان کے ساتھ یہی ہے کہ ولی ہے، ان سے محبت ہے، لیکن ان سے مانگنا نہیں، کچھ نہیں کرنا، جیسے ہم صحابہ کرام نے نبیوں کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ سلوک کیا ہے، یہی طریقہ ہمارے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور اگر یہ انبیاء، یہ اولیاء کرامات دکھائیں تو کرامات دکھاتے، دکھانے دیجئے، کیا ہو گیا؟ نبی معجزہ دکھائے تو کیا ہوا؟ اللہ بن گئے؟ نہیں نا۔ اور معجزے کے تعلق سے نبی نے کہا کہ اللہ کی طرف سے، کرامات اگر کوئی کہے اپنی میری طرف سے، کہیں گے یہ شیطانی چیز ہے۔ شیطان بھی بہت سارے موقع پر کرتا، کوئی آگ پر چلے، کوئی پانی پر تیرے، شیطان کے پاس اللہ تعالیٰ نے کچھ طاقتیں دی ہیں، شیطان اپنے ولیوں کی مدد کر سکتا ہے۔ امام شافعی نے کہا اگر کوئی تم کو پانی پہ چل کے دکھائے، آگ پہ کود کے دکھائے، اس وقت تک یقین نہیں کرنا جب تک کہ وہ چیز قرآن و حدیث کے مطابق نہ ہو۔ یہی معیار حق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کو قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنی میں سلف صالحین کے عقیدے کو اپنانے اور بدعت و خرافات سے دور رہنے کی توفیق دے، اللہ کے لیے عبادت کو خالص کرنے کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔